سابق سفارتکار ظفر ہلالی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہلالی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہلالی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ لا تعلق ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی دونوں اپنا مسئلہ حل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، کچھ تاریخ کی غلطی بھی انہوں نے بیان کی ہے کہ پتہ نہیں کوئی 1500 سال پرانا پاکستان ہندوستان کا مسئلہ ہے۔ تو سر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی لا تعلقی، ان کا یہ کہہ دینا کہ دونوں ہی میرے دوست ہیں، دونوں سے ہی بہت اچھے تعلقات ہیں، یہ ہندوستان کو دھچکا لگا ہے، پاکستان کو دھچکا لگا ہے، یا یہ دونوں ممالک کی فیور کے اندر ہے کہ ایک دنیا کا چودھری جو ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھا ہوا ہے؟ دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ ٹرمپ تو جو بھی کہہ چکا ہے، مگر اسرائیل سے دھڑا دھڑ ہتھیار پہنچ رہے ہیں ہندوستان کو، ان کی ایئر کرافٹ لینڈ کر رہے ہیں، ایک پورا ایئر برج آف ویپنز بنا ہوا ہے بٹوین اسرائیل اینڈ انڈیا۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو پرواہ نہیں لگتا ہے، ایسا کہ پرواہ نہیں۔ اگر اس کو پرواہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ، اسرائیل جدھر ہے تو امریکہ ہے نا ساتھ، تو اس کے معنی اسرائیل اور امریکہ ایک سائیڈ کو مدد کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو کب خیال آئے گا، ہمیں کب خبر آئے گی کہ یہ امریکہ جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہو گیا ہے، اور کافی ٹائم سے ہو گیا ہے، مانے کہ پہلے سے ہی ہوا ہے ان کے ساتھ۔ موڈی جو ہے بڑی زبردست ریلیشن شپ امریکہ اور ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے فوج کیا ہے۔ تو اب یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے دوست کدھر ہیں۔ یہ وقت وہ ہے کہ ہمارے دوست بھی آگے آئیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کدھر ہیں بھائی؟ ایران تو کہہ رہا ہے کہ وہ انڈیا بھی ہمارا بھائی ہے اور پاکستان بھی ہمارا بھائی ہے، تو اگر تمہارے دونوں، اور میں آؤ میں کچھ یہ بروکری کروں گا، گڈ ول یہ وہ۔ دیکھیے بات سیدھی سادی ہے کہ ایسے موقع پہ آپ کے دوست کھڑے ہونے چاہیے، اور اگر آپ کا پالیسی سکسیسفل ہوتا تو اب تک آتے لوگ اور کہتے ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ سعودی عربیہ کیا ہے، کیا کہہ رہا ہے سعودی عربیہ؟ آپ لوگوں نے یہ ہندوستان نے جا کے کہہ دیا ہے کہ اتنے لوگ مارے گئے، نا ثبوت، نو ایویڈنس، کوئی آدمی بھی انہوں نے ابھی تک پکڑا ہے کہ نہیں؟ لوگ پاکستانی جو انڈین جیلز میں ہیں ان کو نکال رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، اور ان کو سکھا رہے ہیں کہ یہ کہو اور وہ کہو۔ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا ہلالی صاحب، جو پاکستان نے غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی ہے، سر یہ کتنا سگنیفیکنس ہے کہ پاکستان کسی معاملے کے اندر کہتا ہے کہ جی میں پیشکش تعاون کی کر رہا ہوں؟ یہ کرنا چاہیے تھا پاکستان کو، صحیح سفارتی موو ہے، دنیا اس کو کیسے اینٹیسپیٹ کرے گی؟ دیکھیے آپ اگر کہہ رہے ہیں میں نے قتل نہیں کیا ہے، اور دوسرے کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے قتل کیا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں لاؤ بھائی ایویڈنس لاؤ، ثبوت لاؤ، نہیں تو انویسٹیگیٹ کرو، کوئی نیوٹرل باڈی، نیوٹرل ایجنسی سے انویسٹیگیٹ کرائیں، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کو پوچھیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو کہیں اپوائنٹ کرے کسی کو کہ جو جا کے پوچھ کے دیکھ کے انویسٹیگیٹ کر کے کہے گا کہ ہاں کہ یہ قتل ہے اور یا یہ قتل نہیں ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 400 میل پاکستان، 400 میل ہندوستان کے تھرو، اور سب سے زیادہ ملٹرائزڈ ایریا ان دا ورلڈ، دنیا میں ہر 7 آدمیوں کے لیے ایک سولجر ہے کشمیر میں۔ یہ 400 میل آئیں، 12 چیک پوائنٹس کو کراس کر کے قتل بھی کر گیا، جس میں مسلمان بھی تھے۔ میرے پاس ایک جو لسٹ آئی ہے 26 لوگوں کی، جو پریس میں چھپا ہوا ہے، اس میں تو 15 تو مسلمان ہیں اس میں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر پرائم منسٹر نے کہا ہے، میرے خیال میں اچھا کہا ہے، کیوں نہیں کہیں؟ ہم جی تو ہم کچھ چھپا نہیں سکتے ہیں، ہم چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے چھپیں، ہم کہتے ہیں نیوٹرل آ کے باڈی انویسٹیگیٹ کریں اور پکڑو جن کو جو جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ سر لیکن انویسٹیگیشن یہ تو شروع ہو گئے ہیں۔ ہلالی صاحب جب انویسٹیگیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر انویسٹیگیشن تو سر جعفر ایکسپریس پہ بھی ہونی چاہیے، پھر چائنیز پہ جو حملہ کراچی ایئرپورٹ کے باہر ہوا اس کے اوپر بھی ہونی چاہیے، اسٹاک مارکیٹ کے اوپر حملہ جو ہوا اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پھر تو سر جو مدرسہ حقانیہ کے اندر ہوا اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ پاکستان کے پاس تو سر سیریز آف واقعات ایسا ہے کہ جس کے اندر ہمیں بھی مطالبہ کرنا چاہیے کہ ان کی بھی انویسٹیگیشن ساتھ کریں جو بھی میڈیٹر ہے۔ تو سر پاکستان میں ایڈوکیسی کا مسئلہ بھی ہے، پاکستان کی طرف سے اس طرح کا مطالبہ کوئی نہیں آتا سر؟ دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا ثبوت ہے کہ ہندوستان اور افغانستان مل کے ٹی ٹی پی کو ہتھیار دیتے ہیں، ان کو پناہ دیتے ہیں، ان کو پلاننگ ادھر کرتے ہیں، اور پھر ٹی ٹی پی بارڈر کراس کر کے آتی ہے۔ سب کو پتا ہے کہ ہندوستان کا ہاتھ ہے، ہم نے بار بار کہا ہے کہ ہندوستان کا ہاتھ ہے۔
ہم نے افغانیوں کو کہا ہے مت کرو. ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر سیریا میں 340 سٹرائکس ہو سکتے ہیں, ملٹری سٹرائکس ہو سکتے ہیں, اسرائیل نے سیریا کی ملٹری کو ختم کرنے کے لیے, اس لیے نہیں کہ وہ لڑ رہے تھے, اس لیے کہ ہم ان کو ایک موقع ملا تھا جب اسد ختم ہو گیا تھا کہ سیریا کو ملیٹریلی ختم کر دیں. تو یہ جو ہم نے تو نہیں کیا, یہ 2 آرم ڈمپس رکھے ہوئے ہیں $8 بلین کے پتہ نہیں, اور وہ جو آرمز ہیں وہ ڈمپس میں جو امریکن میں جان بوجھ کے چھوڑ کے گیا ہے. کیوں نہیں امریکنوں نے جا کے وہ ڈمپس کو بوم کیا, سٹرائکس کیوں نہیں کیا, ختم کیوں نہیں کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا ہتھیار واپس دو. یہ پاگل ہو گئے ہیں. سب کو پتا ہے کیا کھیل ہے بھائی, سب کو پتا ہے کہ کیا کھیل ہے افغانستان میں, اور ٹی ٹی پی کا اور ٹی ٹی اے کا, سب کو پتا ہے کہ کون کون پیسے دے رہا ہے. مگر اگر ہم کیا کہیں گے, ہم اگر پکڑ کے ان کو کہیں گے کہ یہ ہم نے پکڑا ہے اسٹاک ایکسچینج میں گھستے ہوئے, بھائی کراچی میں گھسا ہے اسٹاک ایکسچینج, روکو, پروٹیکٹ کرو. اور اگر یہ ٹرین ہو کے آئے ہیں تو کس کو نہیں پتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی دشمنی ہے, کس کو نہیں پتا ہے کہ ہو بھی سکتا ہے. مگر ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے کہا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو, اور جن کو پکڑو ان کو ختم کرو, اور جب ثبوت ملے تو ایکسپوز کرو. ایک تو بیٹھا ہوا ہے وہ یاداب جیل میں ہے نا, ابھی تک جیل میں ہے, جس کو ہم نے پکڑا تھا, جس نے خود اپنے ایڈمٹ کیا ہے کہ میں آیا ہوں پاکستانیوں کو مروانے کے لیے. اچھا سر, بات اصل یہ ہے کہ یہ کہنے سر یہ ٹریٹیز کے اوپر جو ہندوستان کا رویہ ہے, مطلب آپ بیٹھے بٹھائے ایک 1960 سے چلنے والی ایک ٹریٹی کے اوپر آپ کہیں کہ یہ میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں, یہ سر یہ ایک سفارتی محاذ کے اوپر کیسے دنیا کے سامنے میسج جاتا ہے کہ کوئی ملک اتنا غیر ذمہ دار ہو؟ ان کو پرواہ نہیں ہے, امریکہ کو پرواہ نہیں ہے. روس نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہے؟ نہیں. یو این نے کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے؟ یو این نے کہا, یہ نہیں کہا یو این کون غلط ہے. بھائی آپ اگر ٹریٹی کرتے ہیں تو ایک دن آپ اٹھ کے کہتے ہیں یار میرے کو اچھا نہیں لگتا ہے, چلو نکل جاتے ہیں اس ٹریٹی سے. یہ تو آپ کر نہیں سکتے ہیں, اٹس الیگل. بلکہ میں کچھ اور کہوں گا, میں کہوں گا کہ ہندوستان کا ٹریٹی کو ختم کرنا اور ہمیں دھمکیے دینا اور وہ دھمکی پہ کام شروع کر دینا, وہ خود از این ایکٹ آف وار. ہمیں اور کوئی یہ نہیں چاہیے ان کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے, اور کوئی بہانہ چاہیے ہی نہیں. جو انہوں نے کہا ہے اور جو انہوں نے کیا ہے, اور اس کے لیے ثبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے, ان کے خود بیان ہے کہ ہم ختم کر رہے ہیں. آپ نہیں ختم کر سکتے بھائی. آپ نے تو میرے مطابق, میرے انفارمیشن کے مطابق وہ پانی روکنے کی شروع ہو گئی ہے, وہ کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ نہیں کر رہے ہیں. اور یہ پاکستانی بیٹھ کے ادھر کریں نہیں بڑا مشکل ہے ان کو کرنے کے لیے. ارے یار اگر مشکل ہے تو ہے, مگر وہ تو ابھی سے شروع کر رہے ہیں. سر پاکستان کیا حق دفاع رکھتا ہے کہ پاکستان کسی ایسی تنصیب کے اوپر جو ڈیم کی صورت میں ہو یا کسی اور طریقے سے ارینج کرے پانی کو روکنے کا, پاکستان کے پاس عالمی قوانین کے مطابق یہ حق ہے کہ پاکستان اس پہ اٹیک کرے, اس کو ختم کرے؟ بالکل. یہ تو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہمیں ابھی اور کوئی بہانے چاہیے نہیں. ان کے الفاظ, ان کا ایکشن کافی بہانہ ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, اتنا فرق ہے آڈز مانے نمبرز میں ان کی جو فوج ہے, میں اب کہتا رہتا ہوں پھر ایک دفعہ کہہ دوں, 4 گنا ہمارے سے زیادہ ہے ان کا فوج. ایئر فورس 6 گنا, نیوی 8 گنا. سمجھ گیا؟ تو ہم لوگ اگر ہمیں لڑنا ہے تو ہمیں فل سپیکٹرم, جیسے ہم نے اناؤنس کیا ہے, ہم فل سپیکٹرم لڑائی ہوگی انکلوڈنگ نیوکلیر. نہیں تو یہ ہتھیاروں کو ہم ایسے تو نہیں لیا ہے نا کہ اچار ڈال کے بیٹھے رہے ان میں, یہ بھی استعمال ہوں گے. بلکہ اگر ہم نے کبھی بھی جیتنے کی بات چھوڑ دیں پاکستان کو, اگر ہم ہندوستان کو روکنا ہے فرام وننگ دا وار, جیتنے کے جیتنا, شکست بھول جائیں, جیتنا, اس کے لیے ہمیں یہ جو آڈز میں نے بتایا ہوں, اتنا فرق جو ہے, اتنا گیپ جو ہے, ہمارے پاس کتنا ہے ان کے پاس کتنا ہے, we must use nuclear weapons. اگر ہم نیوکلیئر ویپنز نہیں استعمال کریں تو ہم نہیں بچیں گے, فتح ان کی ہوگی. اور کنونشنل ویپنز کے ساتھ اگر ہم لڑیں تو وہ تو آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے کتنا ان کی اکثریت ہے.
ایئر فورس اور نیوی اور آرمی میں. تو یار بات اصل یہ ہے کہ آخر کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے نیوکلیر ویپنز کیوں لیے؟ ہم نے اس لیے لیا ہے کہ لوگوں کو کہنے کہ مت آؤ، بے شک تم ہمارے سے بڑے ہو، 10 گنا زیادہ ان کے پاس پیسے ہیں، 10 گنا زیادہ ایریئر ہے، فوج بھی زیادہ ہے، ایئر فورس بھی زیادہ ہے، مگر ہمارے پاس وہ ہے، وہ ہتھیار ہم نے ڈیولپ کیا ہے، اس ہتھیار کے لیے جو ہم نے گھاس کھایا ہے وہ ہے جو ہم استعمال کریں گے. ٹھیک سر، یہ پاکستانیوں کو بولو، تیار کرو اس ملک کو. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آگے چلیں.